آج ہم سوات سے جو ایک خبر آئی ہے، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ 21 جولائی کو ہوا۔ خازہ خیلہ کے علاقے چالیار میں ایک مدرسے کے طالب علم کی مبینہ طور پر تشدد سے ہلاکت ہوئی۔ جی ہاں بالکل، یہ واقعہ ایک مقامی مدرسے کا ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ ایک کم عمر طالب علم کو مبینہ طور پر اساتذہ نے خاص طور پر قاری عمر اور ان کے بیٹے احسان نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ جی، افسوسناک طور پر پولیس نے وہ ابتدائی کارروائی تو کی، کچھ لوگ حراست میں بھی لیے گئے، لیکن مرکزی ملزمان مرکزی ملزمان یعنی قاری عمر اور ان کا بیٹا احسان وہ موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ اچھا، اور اسی بات پہ پھر میرے حال میں بہت شدید رد عمل آیا عوام کا، سوشل میڈیا پر، خبروں میں۔ بالکل بہت زیادہ غم و غصہ دیکھنے میں آیا، سوات میں بھی اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی۔ ہاں، احتجاج ہوئے، پریس کانفرنسز ہوئیں، آن لائن بھی، مطلب ایک مہم چل پڑی تھی کہ انصاف ہو اور یہ جو دو مفرور ملزمان ہیں انہیں فوراً گرفتار کیا جائے۔ جی، ان کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ تھا۔ یہ دباؤ واقعی غیر معمولی تھا۔ تو کیا یہ دباؤ کام آیا؟ کوئی پیش رفت ہوئی اس حوالے سے؟ جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ عوامی دباؤ رنگ لایا ہے۔ کئی دن کی تلاش کے بعد سوات پولیس کو کامیابی ملی ہے۔ اچھا جی، سوات کے جو ڈی پی او ہیں محمد عمر خان، جی، انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ قاری عمر اور ان کے بیٹے احسان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تو بڑی خبر ہے۔ کہاں سے گرفتار ہوئے؟ انہیں وہ دیر اور سوات کی جو سرحد ہے، وہاں کاڑو درہ کا پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے پکڑا گیا ہے۔ لگتا ہے وہ وہاں چھپے ہوئے تھے۔ تو چلیں، یہ ایک اہم قدم ہے انصاف کی طرف کہ مرکزی ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ڈی پی او صاحب نے تو اسے پولیس کی انتھک کوششوں کا نتیجہ کہا ہے۔ جی، کہا تو ہے، لیکن جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان میں عوامی آواز کی طاقت کا بھی بہت ذکر ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا شور نہ مچتا تو شاید اتنی جلدی کاروائی نہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہاں بات ختم ہو جاتی ہے؟ گرفتاریاں ہو گئیں تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ یہی تو بڑا سوال ہے جو اب اٹھ رہا ہے۔ بالکل، یہ گرفتاریاں اہم ضرور ہیں، لیکن یہ ایک علامت ہے اس بڑے مسئلے کی۔ یعنی یہ جو دینی ادارے ہیں، خاص طور پر وہ جو شاید رجسٹرڈ نہیں ہیں یا جن کی آپ کہہ لیں مؤثر نگرانی نہیں ہوتی، جی، وہاں بچوں کی حفاظت کا کیا نظام ہے، ان کی بہبود کا کیا عالم ہے؟ ایک رپورٹ میں نے دیکھی، اس میں ذکر تھا کہ اس علاقے میں کافی تعداد ایسے اداروں کی ہے جن کا کوئی سرکاری ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ کیا ان ذرائع میں یہ بھی کچھ بتایا گیا ہے کہ نگرانی کا اگر کوئی نظام ہے بھی تو وہ ناکافی کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وسائل نہیں ہے یا قانون میں کوئی کمی ہے؟ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف رجسٹریشن کا مسئلہ نہیں ہے، جو رجسٹرڈ ہیں ان کی بھی نگرانی کتنی مؤثر ہے، وہاں جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی تربیت کیسی ہے۔ اچھا، یعنی کیا انہیں پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے؟ اگر کوئی تعدیبی کارروائی کرنی بھی ہے تو اس کے محفوظ طریقے کیا ہیں؟ تشدد تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی واضح اصول، کوئی آگاہی، شاید اس کی کمی ہے۔ یعنی تربیت کا فقدان۔ جی، تربیت کا فقدان اور پھر احتساب کا نہ ہونا۔ ایک ذریعے نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، ان پر وقتی طور پر شور تو مچتا ہے، رد عمل آتا ہے، جی، لیکن طویل مدتی اصلاحات نہیں ہو پاتی۔ عوامی دباؤ گرفتاریوں تک تو لے آیا، لیکن کیا یہ پالیسی کی سطح پر کوئی تبدیلی لائے گا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اصل چیلنج صرف اس کیس میں سزا دلوانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جو آئندہ ایسے واقعات کو روکے۔ یہ صرف سوات کا یا ایک مدرسے کا مسئلہ نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک وسیع تر سماجی اور انتظامی مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اداروں میں احتساب کیسے لایا جائے، بچوں کے حقوق کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جائے، اس کے لیے ٹھوس اقدامات کیا ہوں؟ مثلاً کس قسم کے اقدامات؟ مثلاً اساتذہ کی بہتر تربیت، نصاب میں شاید کچھ تبدیلیاں، والدین اور کمیونٹی کو شامل کرنا، یہ سب پہلو ہیں۔ یہ صرف سزا اور جزا سے آگے کی بات ہے، یہ بنیادی اصلاحات کا معاملہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ سوات میں جو طالب علم کی ہلاکت کا واقعہ ہوا، اس میں شدید عوامی دباؤ کے بعد مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ عوامی آواز کی اہمیت دکھاتا ہے۔ جی،
لیکن ساتھ ہی یہ واقعہ دینی اداروں میں خاص طور پر نگرانی اور بچوں کے تحفظ کے نظام پر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ بالکل، اور ان سوالوں کا جواب صرف گرفتاریوں میں نہیں ہے، بلکہ گہری اور پائیدار اصلاحات میں ہے۔ تو ہم اپنے سامعین کو اسی سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ کیا کسی ایسے المناک واقعے کے بعد صرف مجرموں کو سزا دینا کافی ہوتا ہے؟ یا اصل ضرورت ان بنیادی کمزوریوں کو دور کرنے کی ہے جن کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے تعلیمی ادارے، چاہے وہ سرکاری ہوں، نجی ہوں یا دینی مدارس، وہ بچوں کے لیے واقعی محفوظ جگہیں بن سکیں۔ اس کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک اجتماعی